بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تو پڑھے قرآن، مراد کیا ہے؟ اذا اردت، پڑھنے لگے قرآن، قرآن کی تلاوت شروع کرنے لگے، فاستعذ باللہ، پس پناہ میں آ اللہ کی، اللہ سے پناہ مانگ۔ العوذ کا معنی الالتجاء الی الغیر والتعلق به، یقال آذ فلان بفلان، شیطان سب سے بڑا دشمن ہے اور خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ نظر نہیں آتا، کوئی سامنے سے حملہ کرے نظر آتا ہے، لیکن شیطان چھپا دشمن ہے، نظر نہیں آتا۔ اس لیے شیطان سے بچنے کی صورت ہے کہ شیطان کو جس نے پیدا کیا ہے اس کی پناہ اور اوٹ میں آ جا، اسی سے پناہ مانگ۔ وَهُوَ الْإِلْتِجَاءُ إِلَى الشَّيْءِ ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ لَصِقَ بِشَيْءٍ لَازَمَهُ قَالَ الْخَلِيلُ اعوذ باللہ اے الجاؤ الیہ، اوٹ پناہ میں آنا، اوزن ایازن، اس کا معنی وہی ہے کہ کسی کی ملجا، کسی اوٹ پناہ میں جگہ پکڑنا، جان بچانا۔ تو قرآن جب شروع کیا کر تو شیطان کو جتنی تکلیف قرآن سے ہوتی ہے اتنی کسی چیز سے بھی نہیں ہوتی، اس لیے جتنی تکلیف مشرک کو قرآن سے ہوتی ہے اتنی کلاشن سے نہیں ہوتی، اس لیے وہ حملہ آور ہوگا۔ تو اللہ کی آکے فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لیا کر، یہ اللہ کی پناہ کا مضبوط کلہ ہے، جب پڑھے گا تو اللہ کی امان آئے گی۔ من الشیطان الرجیم، بے شک بات یہ ہے کہ نہیں واسطے اس شیطان کے زور، سلطان کوئی زور نہیں، بالاغوا والکفر، اس کی طاقت نہیں ہے ایک۔ اور حضرت سفیان کہتے ہیں کیا سلطان سے مراد دلیل ہے، شیطان کے پاس دلیل کوئی نہیں شرک کی، اور شرک پر مجبور بھی نہیں کر سکتا، بدعت کی دلیل کوئی نہیں، صرف نعرے بازی ہے، صرف تحریک ہے۔ اس لیے جتنے بدعتی فرقے ہیں کسی کے بعد دلیل ہے بالکل نہیں، صرف واہ واہ، چلو بڑھئے چل، علی الذین آمنوا، اوپر ان کے جو ایمان لائے، یعنی اس کے یہ پتہ ہے نا آپ کو، چلو بڑھئے چل، کئی پریشان ہو جاتی۔ ملتان کے نٹ تھے، نٹ، کنجر، بھنگڑا ڈالنے والے، سنگر، انہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے پاس وہ زیورات بہت تھے، سونا تھا، انہوں نے اس عورت کو پکڑ لیا، پکڑ کے اونٹوں پہ باندھ دیا اور 10-12 اس کے آگے ڈانس کرنے لگ گئے، 10-12 پیچھے ڈانس کرنے لگ گئے، اور انہوں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا، چالو بڈھیے چل، چل تو سمجھتے ہیں جا، وہ بوڑھی عورت جا۔ اب وہ بوڑھی شور مچائے، اور لوگوں مجھے ٹھگ لے گئے، مجھے پکڑ لے گئے، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، یہ آگے ہنسے اور ڈانس کریں، چلو بڑھئے چل، چلو بڑھئے چل۔ سارے لوگ سمجھے بھئی یہ کوئی نہیں کی زنانی ہے اور یہ شغل کر رہی ہے، وہ بیچاری چیختی گئی، لوگوں کو آوازیں دیتی، مجھے بچاؤ، مجھے لوٹ کے لے جا رہے ہیں، اور مجھے پکڑ کے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں، اور یہ آگے دانت نکالتے، چلو بڑھئے چل، چلو بڑھئے چل۔ تو وہ زیورات بھی لے گئے، زنانی کو بھی لے گئے۔ قاضی صاحب یہ فرماتے، یہ قاضی شمس الدین صاحب کا مقولہ ہے کہ وہ ہر اس جگہ پہ کہتے جہاں دلیل شلیل کوئی نہ ہو، شور ہو، چلو بڑھئے چل،
آدمی ٹھگی بھی کر رہا ہو اور ناچ اور ڈانس بھی کر رہا ہو، وہ کہتے بھئی چلو بڑھیے چل. تو جتنے اہل بدعت تھے ان کے پاس دلیل شلیل کوئی نہیں. کون سا وظیفہ ہے؟ چلو بڑھیے چل. ہاں یہ تم بھی یاد کر لو. تو یہ بھی آگے پیچھے ناچتے بھی ہیں اور بس صرف 7-10 بٹھا لیں گے. کوئی بکواس بھی کرے سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، بس مناظرہ بھی ختم، جلسے بھی ختم. اس لیے لیس لہ سلطان، شیطان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت برہان نہیں، وہ صرف گپوں پہ ترکاتا ہے. لا حجت لہ علی ما یدعوہم الیہ من المعاصی قرطبی. اور دوسرا، شیطان کے پاس کوئی قوت نہیں، گردن سے نہیں پکڑتا، صرف تھاپڑا لگاتا ہے. ہاں وعلی ربہم یتوکلون، ایمان لائے باللہ وحدہ، یعنی اس کے وسوسہ کا ان پر اثر نہیں ہوتا. جو توحید میں پکے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بے شک اس کا ڈھپ، سلطانہ ڈھپ، اس کے شبہات، اس کا زور ان پہ چلتا ہے. یتولونہ، جو اس کے جگری یار ہیں، جو اسے دوستیاں لگاتی ہیں. اور شیطان کی دوستی کا طریقہ بہترین آسان قرآن کو چھوڑ دینا. قرآن چھوٹا نہیں تو شیطان کی یاری لگی نہیں. وہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. اور وہ لوگ وہ شیطان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں. اس کا کیا معنی؟ بی با سببیہ، من اجل ہی مشرکون، شیطان کی وجہ سے مشرک ہیں. والذی تولی شیطان مشرکون باللہ، دوسرا شیطان کی تحریک پہ مشرک بنتے ہیں. تیسرا شیطان کی اطاعت کتاب و سنت کے مقابلے کر کے مشرک بنتے ہیں، شرک فی الحاکمیت. اور چوتھا تعویذوں پہ یا ابلیس لکھ کر شیطان کی پکار کر کے مشرک بنتے ہیں. والذین ہم بہ مشرکون. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، یہ متعلق ہے بدلیل بھائی. اور جب ہم بدل دیں کوئی آیت، مکان آیت مراد رفعناها واسبتنا غیرها نسخ، جیسے ما ننسخ من آیت او ننسها. واللہ عالم، حالانکہ اللہ جانتا ہے مصلحت اول کو بھی ثانی کو بھی، بما جو اتار رہا ہے، کالو انما انت مفترن، کہ کل اور گل بات تھے آج اور بات، کل اور تھے آج ہو. کل تو ادھر بیت المقدس کی طرف منہ تھا، اب کعبہ کی طرف. یہ 2 دن ہے انشاءاللہ مکے کی یاد، گھر کی یاد آ رہی ہے. یہ روزانہ نئے نئے حکم. یہ ہے جب ہم کوئی حکم بدلتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتے ہیں اس حکم کی مصلحت اور حکمت کو، کہتے ہیں تو مفتر ہے، تو گھڑنے والا ہے. ان المشرکین قالوا ان محمدا یسخر باصحابہ، آج بھی ایسے کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتا ہے اپنے صحابہ کے ساتھ، حکم کرتا ہے ان کو ایک دن ایک کام کرنے کا، دوسرے دن روکنے کا. ما هو الا مفتر یتقبلہ من تلقاء نفسی، اس نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے. اللہ نے فرمایا بل اکثرهم لا یعلمون،
حقیقت القرآن و بیان الناسخ والمنسوخ، اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، حالانکہ یہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ حاذق حکیم ایک پڑی نہیں دیتا، حاذق حکیم نسخہ دیتا ہے مریض کی طبیعت کے موافق۔ اس حکیم کو قابل کوئی نہیں کہتا کہ ہر ایک مریض کو ایک ہی ٹیکہ لگا دے۔ ہمارے علاقے میں ایک حکیم ہے، وہ ہر مرض کے لیے ٹیکہ ایک ہے، اب تو بوڑھا ہو گیا ہے بیچارہ، اسے ٹیکہ رکھا ہے بھی حکیم اور رکھا ہوا ٹیکہ ہے، اور کوئی جس مرض کا مریض بھی جائے ایک ہی ٹیکہ، اور کبھی کبھی اس کا دماغ کا ہے بھی للوڑ پورا، تو کبھی اس کا دماغ کام نہیں کرتا، تو جو مریض کے 7 آدمی ہوتے ہیں اس کو بھی ٹیکہ لگا دیتے ہیں۔ زندگی میں ایک کارنامہ شاید اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ ایک بریلوی مولوی آیا، بڑا بھونکتا تھا، بڑا مولوی تھا، تو اس کی داڑھ میں درد تھا، وہ حکیم صاحب کے پاس آ گیا، داڑھ کے درد سے مر رہا تھا، آگے ہسپتال دور تھی، اس نے کہا فی الحال فوری طبی امداد۔ وہ فوری طبی امداد کے لیے آیا، حکیم صاحب نے ٹیکہ ٹھوک کے لگایا، سرنج باہر نکالی تو وہ مر گیا۔ یہ اس کا زبردست کارنامہ ہے۔ تو اس کو پاگل حکیم کہتے ہیں، حاذق نہیں کہتے۔ قابل حکیم وہ ہے کہ جو مریض کی طبیعت کے موافق نسخہ دے اور دوائی میں تبدیلی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ جو احکام شرعی ہیں یہ روحانی مریضوں کے لیے نسخہ شفا ہے، اور شفا بالترتیب آتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ساری دوائی کٹھی منہ میں ڈال دی جائے۔ پوری بوتل لے آیا، 15 دن کی دوائی تھی، اسے کہا 15 دن کون انتظار کرے، جانی تو اسی پیٹ میں ہے، تو یہ یا حکیم اس کے منہ میں ڈال دے 15 دن کے انتظار، اس کو ہر کچھ چبل کہے گا۔ تو حکیم، اللہ تعالی حکیم کے نسخے ہیں مریضوں کی طبع کے موافق، تو ظاہر ہے اس میں تبدیلی آئے گی، جب طبیعت بدلے گی تو تبدیلی آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا